ہرنوں کی اپنی تسبیح ہے، گھاس کی اپنی تسبیح ہے، درختوں کی اپنی تسبیح ہے، پودوں کی اپنی تسبیح ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض۔ یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر۔ بس میں بول ہی سکتا ہوں، میں تو خود خالی، میں تمہیں کیا کروں گا، لیکن صحیح چیز تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں مسلک سے اوپر اٹھایا ہے، تم آگے دو بندی بن کے رہو تو یہ تمہاری خیانت ہے، سلفی بن کے رہو یہ تمہاری خیانت ہے، بریلوی بن کے رہو یہ تمہاری خیانت ہے، بددیانتی ہے۔ هو سماکم المسلمین، میں نے تمہیں اسلام بتایا۔ میرے استادوں کا میرے اوپر احسان ہے، رائمنڈ میں نے 7 سال پڑھا ہے، میرے استادوں نے ہمیشہ اسلام بتایا، نہ کبھی کسی بریلوی کے خلاف، نہ شیعہ کے خلاف، نہ اہل حدیث کے خلاف۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آدھا لفظ بھی نہیں بولے، آدھا لفظ۔ عشق کرو اپنے نبی سے، کبھی عشق مصطفیٰ میں اندھیروں میں بیٹھ کے روئے ہو، کبھی آنسو بہے، کبھی نیر بہائے، وہ کتنے روئے؟ بولو، میں قسم دیتا ہوں بندہ، کوئی ایک نبی دیکھا ہو کہ اتنا روئے، کتنا روئے، کتنی ٹھوکریں، کتنے صفت، کتنے دکھ۔ میرے سامنے آپ کی زندگی گھوم رہی ہے، میرا دل واش واش ہو رہا ہے، طائف کے پتھر کھاتے ہوئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں وہاں گیا تھا، اس جگہ گیا تھا، جگہ دیکھی تھی جہاں میرے نبی کے وہ شبے گرے تھے، وہ پتھر تھا اتنے بڑے کہ آپ بے ہوش ہو گئے کہ اللہ دکھتے۔ ہمارے جیسے بدبختوں کے لیے خون بہایا ہے میرے نبی نے، اتنا خون بہا کہ یہ جوتا پاؤں کے ساتھ چپک گیا۔ زید بن حارثہ نے کندھے پہ اٹھا اور اتبا جانی دشمن کے باغ میں پناہ لینی پڑی، اور کوئی باغ قریب نہیں تھا۔ او ظالمو، جس کو دیکھ کے دشمن بھی روئے ہو، تمہاری آنکھ تب نہیں ہوتی اس کی۔ اتبا بھی ہائے ہائے کرنے لگا، ہائے محمد بن عبداللہ کا کیا حال؟ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا کر۔ پھر سنو، جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا کر۔ میرے عزیزو، انسان کی فطرت مزاج یہ ہے، جس چیز پر وہ اپنی جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، وہ اسے محبوب ہو جاتی ہے۔ چونکہ 2 چیزیں جہاں لگتی ہیں، ایک جان ایک مال، تو دل بھی وہی چلتا ہے۔ تو آپ سب بچے اور آپ سے پہلے جو جتنے فارغ ہو چکے، میری محنت کا میدان آپ نوجوان تھے۔ ساری زندگی میں نے صرف 4 مہینے اپنی زمین کو دیکھا اور اس پہ کپاس کاشت کی، 1984۔ اس سے زیادہ میں نے کبھی اپنے وراثتی جائیداد پر حال احوال پوچھا نوکروں سے، مینیجر سے، دماغ لگا نہ دل لگا۔ پیسہ تو لگتا ہی ہے، لیکن 2 چیزیں اس کے ساتھ نہیں تھی، نہ یہ تھا نہ یہ تھا، پر یہ تھا۔ تو لہذا میرا سرمایہ تم لوگ، تم بچے میرا سرمایہ۔ میرے لیے ہر بچہ ایک پھلدار درخت ہے، اگر وہ پھل لیتا ہے تو مالک کو خوشی ہوتی، اگر وہ بے ثمر ہو جاتا ہے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی۔ میں نے چونکہ ایک ذمہ دار ماحول میں آنکھ کھولی ہے، تو جس
پودے پہ پھل نہیں ہوتا تھا وہ کھٹکتا تھا، جس پہ پھل ہوتا تھا اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی۔ تمہارا پھلدار ہونا کیا ہے کہ تم چلتے پھرتے سیرت کا نمونہ بن جاؤ، عالم بنو نہ بنو، تمہیں کچھ بھی نہ آتا ہو، تم حظ النعل بالنعل جو محاورہ ہے عربی کا، کہ اپنے نبی کے نقش قدم پر ایسے چلتے 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 اللہ کے پاس پہنچ جاؤ تو آپ علماء ربانیین ہو۔ باقی سب چیزیں کی ظرفی، پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سب سے پہلے سیکھو کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں، اور اللہ کے سوا اس کائنات کا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی پکار پہ نہیں آتا سوائے اللہ کے۔ ادعونی استجب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ ہمارا عقلی ایمان ہے اللہ پر، ہمارے احساسات میں اللہ نہیں ہے۔ جیسے کسی بات کا غم ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے، وہ احساسات میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کا چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ میرے تمہارے استادوں کے تم سب کے احساسات میں داخل ہو جائے، تو یہ پہلا علم ہے فا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربی کے حروف کا بھی معنی ہوتا ہے، واحد زبان ہے جس کے حروف کا بھی معنی۔ جب کبھی ذوق تھا، ذوق تو اب بھی ہے، ہمت نہیں ہے، غم آرزو کا حسرت، حسرت موہانی شاعر کا، وہ کہتا غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی۔ تو ان کے مقدمے انہوں نے 14 جلدوں پہ لسان العرب لغت کی کتاب لکھی، اس کے مقدمے میں ہے اگر میں حروف کے معانی پہ کتاب لکھوں تو اتنی ہی جلدیں اور تیار ہو۔ حروف فا، فور کے لیے، فوراً، جلدی جلدی کرو، کیا سیکھو لا الہ الا اللہ، یہ سیکھو چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، یقین مثل خلیل خود گزینی، یقین اللہ مستی، یقین مثل خلیل خود نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقین۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہم اقذف، اللہم اجعلنی، قذف اور جعل کا فرق سمجھتے ہو؟ تم تو مجھ سے زیادہ عربی پڑھے ہوئے ہو، میں نے تو جو 2-4 پڑھا تھا وہ بھی بھول گیا ہوں۔ ایسے ٹھونس دینا اللہم اقذف، اللہم اجعل، نہیں، اللہم اقذف کیا فی قلبی رجا، میرے دل میں اپنی امیدوں کو، اپنے اوپر امید کو گاڑ دے، وقتع رجائی عمن سوا، کل کائنات سے، عرش سے لے کر فرش تک، سرا سے لے کر سریا تک، چونٹی سے لے کر جبریل تک، سب سے مجھے کاٹ دے، میری امیدوں کو سب سے کاٹ دے، حتی لا ارجو احدا غیر، یہاں تک پہنچا دے کہ تیرے سوا کہیں میری آنکھ نہ اٹھے، کہیں میرے دل کے دریچے نہ کھلیں، کہیں میری آس نہ ہو، کہیں میری امید نہ ہو۔ تو ہی تو ہو، انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء، خالق کل شیء ومالک کل شیء،
ورازق كل شيء ومحيي كل شيء ومميت كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودونك كل شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبح لله ما في السماوات والارض کل کائنات. سبحت تیرنے کو کہتے ہیں. تیرنے میں کیا ایک لازم چیز ہے، جب تک کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتے. یہاں تو میں کھڑا ہوں، بیٹھ بھی جاؤں گا، چلا بھی جاؤں. سباحہ میں ہے اگلے کنارے تک. وہ کنارہ کون سا ہے؟ حتی یاتیک الیقین. سورۃ مزمل میں کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. مکے میں پانی تھا، کوئی دریا، کوئی نہر. کیا خوبصورت تشبیہ ہے کہ آپ کے ذمے جو کام ہے یہ وہ تیرنے والے کا ہے. جب تک اگلا کنارہ نہ آئے آپ کے لیے کوئی راحت. ان لک کیسے متعین طاقت کے ساتھ. فی النہار سبحا طویلا. تو کیا کر؟ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وتبتل الیہ تبتیلا. ایک ہی چیز. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. اتخاذ ہوتا ہے یہ پکڑ کے رکھ. تو اللہ تو فوق الفوق ہے، اسے کیسے پکڑے گا؟ یہ تو ایک مانوی چیز ہے. مانوی چیز کے لیے عربی میں ہوتا ہے تمسک. فاستمسک بالعروۃ الوثقی. اس کے لیے خود نہیں ہوتا، لیکن جب شدت پیدا کرنی ہو تو پھر مانوی کو مادی بنایا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اخذ کا لفظ آیا جاتا ہے، پھر اس میں بھی طاقت اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے باب افتعال میں لے جایا جاتا ہے. فاتخذہ وکیلا. یہ پہلا علم ہے. فحملتہ، فوراً حمل ہوا. اور بائبل میں ہے 9 مہینے حمل اٹھایا پیٹ میں حضرت مریم نے. قرآن کہتا ہے فحملتہ، فوراً حمل. فانتبذت بہ مکانا قصیا، فوراً دوڑ لگائی ایک دور ٹھکانے میں. فأجاءها المخاض، فوراً دردے سے الى جذع النخل قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. اللہ کی تعریف کرنا سیکھو، اللہ کو دل میں بسانا سیکھو، تو تم بڑے عالم. صحابہ عالم تھے. مجھے شیخ رمزی صاحب بیٹھے. اکان کل صحابہ علماء، اکان کلہم حفاظ. خالد بن ولید، موتا کا میدان سجا ہوا. تاریخ حیران ہے. زمین آسمان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں کہ 3000 سرفروش 1 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو. 3000 سے 1 لاکھ کوئی جو نہیں. اور میرے نبی مسجد نبی میں اور کہتے ہیں جھنڈا زید نے اٹھایا. 700 میل کا فاصلہ ہے. میں موتا گیا ہوں، پورا میدان دیکھا ہے جنگ. میں تو تاریخ کا کیڑا ہوں. آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، جنت میں چلا. پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا. آپ کے چچا زاد ہے جھنڈا جعفر نے. اس کا ہاتھ کاٹ دیا. اس نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا، اس کا وہ ہاتھ کاٹ دیا. اس نے سینے سے لگایا، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. ایک حدیث جوڑوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر کو بازوؤں کے کٹنے کے بدلے میں 2 پر عطا فرمائے ہیں. جنت میں اڑتا کرتا ہے. جب آپ نے لشکر روانہ کیا تھا تو فرمایا تھا زید امیر ہے، شہید ہو جائے جعفر، شہید ہو جائے عبداللہ.
شہید ہو جائے پھر جسے مرضی بنا لینا. ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا اے ترائم تو شہادت مبارک ہو، کیونکہ نبی کا قول مفروضہ نہیں ہوتا ہے حقیقت. عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھایا. تم ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے پڑھو اور وہ سینوں پہ تیر کھا کے ایمان سیکھیں برابر اسے. تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند. تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئے میٹھی نیند. ایڈا تھوڑا بھی نہیں آخیا. ہم مچھلی بن کر سیر کو نکلے، دیکھا جب طوفانوں کو. یہ صحابت اپنوں تو نہیں فٹکا. ہم تو سارے 2 کوڑی کے بھی نہیں ہیں. تو 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھائے. گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیا، آدھا کاٹا کے آواز آئی عبداللہ جعفر شہید ہو گئے. نہیں کھائے، ایسے پھینک. مڑے میدان جنگ کی طرف. پہلے 2 صحابہ فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے. 4 بیویاں تھیں، غلام تھے، باغات تھے. وہ سامنے آ گئے، ایسے جھٹکا دیا. عبداللہ کس کا شوق ہے؟ بیویوں کا. سب کو 3 طلاق. غلاموں کا سب آزاد. باغات کا سب کا. این المفر، کدھر جاؤ؟ بڑے بلند پایا شاعر تھے. فی البدی کا اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتن او لتطابعن ان اجلب الناس وشد الظن ما لی اراک تکرہین الجنہ فطالما قد كنت مطمئنہ هل انت الا نطفة فی شن. قسم ہے اے نفس تجھے اترنا ہوگا، چاہے یا نہ چاہے. کفر ٹوٹ کے تمہارے اوپر آن گرا ہے اور تو جنت سے روگردانی کر رہا ہے اور جنت سے گھبرا رہا ہے. بڑی زندگی تو نے جی لیا ہے، آگے بڑھ. ایک نطفہ ہی تو ہے تو. یا نفس الا تقتلی تموتی هذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلہما ردیتی. آگے بڑھ. تیرے ساتھی چلے گئے جنت میں، تو بھی جان پیش کر. جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوان. جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے. ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے. جان ہتھیلیوں پہ لے کر ہم بازار میں آئے ہیں. وہ جھنڈا اٹھایا. اس سے پہلے حضرت جعفر نے جب جھنڈا اٹھایا تو انہوں نے شعر پڑھے. یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قدنا عذابها علی الا قیتها ثرابها. پھر آپ نے فرمایا عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، شہید ہو. تھوڑی دیر خاموش رہے. انصار مدینہ نے کہا ہم پہ قیامت ٹوٹ گئی. کہ مہاجرین کی دفعہ تو فوراً کہا دخل الجنہ. عبداللہ کی باری، پاز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وقفہ لیا. پھر فرمایا وہ دخل الجنہ. اس وقت تو کچھ نہیں بولے چونکہ آپ جنگ کو پیش کر رہے. جھنڈا گر گیا. ثابت بن اکرم انصاری نے اٹھایا، جھنڈا پکڑو. تھوڑا سا اور پیچھے لے جاتا ہوں. جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ثابت بن اکرم اور ابو ہریرہ ایک ساتھ کھڑے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ تھی. ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا. تو ثابت اکرم نے ایسے دیکھا. ابا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ رہے ہو، کچھ ایسے ایسے ہو رہا ہے. کل ما شہدت بدرا، تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا. یہ بدری صحابی ہیں ثابت بن اکرم. نحن لا ننصر بالکثرہ، ہماری مدد کثرت پہ نہیں ہوتی، اوپر والے کے ساتھ دینے سے ہوتی ہے. اب آپ خاموش ہیں اور جھنڈے کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے. انہوں نے ایسے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. ثابت بن اکرم جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو. سب نے کہا تو بدری صحابی، تو ہی سنبھال. کہا میں اس کا اہل نہیں، جھنڈا پکڑو کسی اور کو. خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی. اس شور میں پتہ نہیں کس نے کہا، اس کا نام تو آ ہی نہیں سکتا، خالد کو دو. جب کہا خالد کو دو تو ایک دم خالد کو دو، خالد کو دو، خالد کو دو. انہوں نے فرمایا میرے پیاروں میں تو نیا مسلمان، یہ تو پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہوا.
کسی اور کا تو ہی پکڑ. اور اللہ کا نبی ایسے خلا میں دیکھ رہے ہیں جس نبی کی نظر اتنی تیز ہو. آج امت نے اس کی نظر کو بھی جھٹلا دیا ہے اور اس کے بول کو بھی چھٹا. جس کا بول زبان سے نکلتا ہے اس پہ اللہ بولتا ہے, اس کو بھی چھٹا دیا. زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے اس کو چھٹلا دیا. تو جب حضرت خالد نے تلوار جھنڈا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے ایسے تلوار اٹھائی تو میرے نبی نے فرمایا اب ثم صلی اللہ سیفا من سیوف, سواسنی سل سین سے, اب اللہ نے اپنی ایک تلوار کو نکال لیا ہے. رجال تو وہ تھے بیٹا, ہم تو مذکر مؤنث ہیں, وہ رجال تھے, ہم ذکر و انثی, خواہشات کے غلام, نفس کے غلام, لذتوں کے غلام, اس زندگی کے غلام, اس دنیا کے غلام. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا يَغُرَّنَّكُمْ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ. یہ کیا ہے؟ زَهْرَةَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ. میں کافروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا ہوں. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا. من زخرفہ. کچھ میں آگے پیچھے کر رہا ہوں کیونکہ اچانک یاد آئی تو لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. یہ پوری آیت ہے. مجھے یہ خیال ہے کہ تم بھی کلمہ چھوڑ جاؤ گے. اگر تم پکے ہوتے تو میں کافروں کے گھر کی چھتیں چاندی کی بناتا, دروازے اور سیڑھیاں اور ان کے پلنگ سونے کے بناتا. اور ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا, اور یہ سب کچھ دھوکے کا گھر ہے, مچھر کا پر ہے, مکڑی کا جالا ہے. متاع کسے کہتے ہیں؟ برتن صاف کرنے والا ہوتا ہے نا, اسپنج, اس کو متاع کہتے ہیں. اور اللہ 7 بر اعظم کو فرما رہا ہے متاع, اور اوپر ایک اور ضرب لگا رہا ہے قلیل. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقوقس کے دربار میں داخل ہوئے تو اس نے حکم دیا تھا دربار سجایا جائے. ایسے سونے چاندی سے دربار سج گیا. وہ اندر آتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں, پر کہتے ہیں ترجمان سے کرو وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اس نے ترجمہ کیا, پھر ابھی جو میں نے آیت پڑھی یہ آیت پڑھ کے سنائی. کس چیز سے مجھے متاثر کر رہے ہو؟ سونے چاندی سے, تاج سے, ہیروں سے. یہ ہمارے پاؤں کی خاک ہیں. شمی گویم مسلمانم بدرزم کہ دانم مشکلات آگیا. خالد بن ولید کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹی اس دن, 8, اور 1 لاکھ کے لشکر پر ایک بندے کا روپ چھا گیا. اگلے دن وہ لڑنے سے گئے, پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. آپ بھی اپنے صحابہ کو پیچھے ہٹا کے دیکھا ہے. جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں سب کچھ ہوتا ہے. تو بس میں بول ہی سکتا ہوں, میں تو خود کھا گئی, میں تمہیں کیا کروں گا. لیکن صحیح چیز تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے, وہ بتا رہا ہوں. اللہ کیا نام. تو ابھی تک ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو اللہ بھی نہیں کہنا آتا, خدا کہتا. وہ کہاں سے لائے گا یہ لفظ خدا؟ وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ دعویٰ کیسا ہے؟ دلیل لا الہ الا ہو, کوئی اس کے سوا معبود نہیں. کیا دلیل ہے؟ الحی ہمیشہ زندہ, القیوم ہمیشہ قائم, لا تاخذہ سنہ اونگ سے پاک, ولا نوم نیند سے پاک, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ. يمسك السماوات والأرض أن تزولا
کس نے تھاما ہے زمین آسمان کو؟ اللہ نے. کس نے بلند کیا آسمان کو؟ رفع السماوات. اللہ نے. کیسے بلند کیا؟ بغیر عمد ترونہا. اس چھت میں لوہا ہی لوہا لگا ہوا ہے، ایڈی ساری چھت ہے. آسمان کا نہ کوئی اول دیکھ سکا، نہ آخر دیکھ سکا، نہ اسے دیکھ سکا. هل ترى من فطور. کیا تکبر کے ساتھ متکبر بول رہا ہے. هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وما لها من فروج. والارض مددناها. کس نے بچھایا زمین کو؟ اللہ کہتا تیرے رب نے. کس نے پہاڑ گاڑے؟ اور تیرے اللہ نے. والقینا فیہا رواسیا. یہ خبر ہے. پھر چیلنج ہے. امن خلق السماوات والارض. کون ہے زمین آسمان بنانے والا؟ کس نے بنایا ہے؟ اس کاپی کا پہلے میٹیریل تھا، اس سے یہ کاپی بنی. اس ٹیبل کا میٹیریل تھا، اس سے ٹیبل بنا. اس مائک کا میٹیریل اس سے ہی بنا. میٹیریل تھا، اس سے بنا. امن خلق السماوات والارض. کہاں آسمان کے ٹوٹے پڑے تھے جس کو جوڑ کے میرے رب نے آسمان بنایا؟ کہاں زمین کے ٹکڑے پڑے تھے جس کو جوڑ کے میرے رب نے زمین کو بنایا؟ کوئی زمین کا ٹوٹا تھا جس سے زمین بنائی، کوئی آسمان کا ٹکڑا تھا جس سے آسمان بنایا، کوئی ہوا کا جھونکا تھا جس سے ہوا بنائی، کوئی روڑا پتھر تھا جس سے پہاڑ بنائے، کوئی پانی کا قطرہ تھا جس سے سمندر بنائے، کوئی دریاؤں کے تھے دہانے جس سے دریا بنائے، کوئی پہاڑوں میں کوئی چشمے جو پہلے سے جو پانی کا نظام تھا جس سے چشمے نکالے. لا واللہ لا. امن خلق السماوات والارض. بتاؤ کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لكم من السماء ماء. کون لاتا ہے بادل؟ الم تر ان اللہ یزجی السحاب. وہ تیرا رب لاتا ہے. یہ دھوئیں میں پانی کہاں ہوتا ہے؟ میں تو سائنس بھی پڑھتا رہا، بعد میں بھی پڑھتا رہا، پڑھی بھی ہے. ایک کالا بادل جو فیصل آباد پہ چھاتا ہے، اس میں 10 ارب ٹن پانی ہوتا ہے، جو پوری پاکستان نہیں پوری زمین کو بہا دینے کے لیے کافی ہے. تو قطرہ قطرہ کر کے کون برساتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا. تیرا اللہ برساتا ہے، تیرا اللہ برساتا ہے. کون زمین کو پاڑتا ہے؟ ثم شققنا الارض شقا. تیرا رب زمین کو پاڑتا ہے. کون پھل نکالتا ہے؟ فانبتنا فیہا حبا وعنبا. تیرا اللہ نکالتا ہے. وقضبا وزیتونا. تیرا رب نکالتا ہے. ونخلا وحدائق غلبا. میرا اللہ نکالتا ہے. وفاکہۃ وابا. میرا اللہ نکالتا ہے. فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ. یہ خوبصورت باغات. آم میں تو ذمہ دار ہوں. باغات آم کے میرے والد کے تو بہت بڑے تھے، ہم سنبھال نہ سکے تو ہم نے کٹوا دیے، تھوڑا سا رکھا ہے اپنے کھانے کے لیے. آم کی لکڑی کڑوی، چھال کڑوی، پتا کڑوا، پانی پھیکا، زمین پھیکی، کھاد کڑوی. یہ امب میٹھا کتوں ہو گیا ہے؟ یہ چونسے کا ذائقہ جدا کیوں ہے؟ یہ دوسہری کا ذائقہ جدا کیوں ہے؟ اس کی شکل اس کی شکل الگ الگ کیوں ہے؟ میرے رب کی قسم تمہیں دیکھنے میں نظر آتا ہے یہ ایک طرح کے پھل ہیں، ایک طرح کے پتے ہیں. نہیں 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 نہیں. کائنات میں توحید قائم ہے، وحدانیت قائم ہے. ایک پتا دوسرے پتے جیسا نہیں ہوتا، ایک پھل دوسرے پھل جیسا نہیں ہوتا. وہ تو بڑے ہیں. اللہ کی قسم ایک چونٹی بھی دوسری چونٹی جیسی نہیں ہوتی، ایک پروانہ بھی دوسرے پروانے جیسا نہیں ہوتا، ایک پتنگا بھی دوسرے پتنگے جیسا نہیں ہوتا، ایک مچھر بھی دوسرے مچھر جیسا نہیں ہوتا، ایک مکھی بھی دوسرے مکھی جیسی نہیں ہوتی. ریت کے صحرا ہیں، ایک ذرہ بھی دوسرے ذرے جیسا نہیں ہے. توحید اللہ نے اپنی مخلوق میں بھی قائم کی ہے اور اپنی ذات میں بھی قائم کی ہے، اور بتایا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد هل تعلم له سمیا. کیا بات ہے میرے رب کا دعویٰ. اوے تم جاننا نہیں میں کون ہوں؟ یہ جو بدماش ہوتے ہیں کہتے ہیں دودھ پٹھے پیشاب بیچے پخانہ بیچے، اور تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں. یہ تو اللہ کہہ سکتا ہے. هل تعلم له سمیا. اور تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ ہے کوئی میرے جیسا؟ هل تعلم هل تعلم له سمیا. ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ یہ اللہ کہہ سکتا ہے.
کیا رب ہے. سبح تیرنا، کہ ساری کائنات ذرہ ذرہ. تیرنے کا مطلب ہے کہ ذکر اللہ کی یاد سے کسی لمحے بھی غافل نہیں ہوتا. چونٹی کی اپنی تسبیح ہے، ہواؤں کی اپنی تسبیح ہے، پتوں کی اپنی تسبیح ہے، پانیوں کی اپنی تسبیح ہے، بادلوں کی اپنی تسبیح ہے، سمندر کی اپنی تسبیح ہے، دریاؤں کی اپنی تسبیح ہے، مچھلیوں کی اپنی تسبیح ہے، سانپ کی اپنی تسبیح ہے، عقاب کی اپنی تسبیح ہے، چڑیا کی اپنی تسبیح ہے، بلبل کی اپنی تسبیح ہے، مینا کی اپنی تسبیح، طوطے کی اپنی تسبیح ہے، بحر و بر کی اپنی تسبیح ہے، بکریوں کی اپنی تسبیح ہے، بھینسوں کی اپنی تسبیح ہے، شیروں کی اپنی تسبیح ہے، چیتوں کی اپنی تسبیح ہے، گیدڑوں کی اپنی تسبیح ہے، بھیڑیوں کی اپنی تسبیح ہے، گینڈوں کی اپنی تسبیح ہے، ہرنوں کی اپنی تسبیح ہے، گھاس کی اپنی تسبیح ہے، درختوں کی اپنی تسبیح ہے، پودوں کی اپنی تسبیح ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض. یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر. آگے سنو، متکبر کی آواز سنو. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے. کلام کا انداز اور ہوتا ہے، کتابت کا انداز اور ہوتا ہے. یہاں ایک متکبر ہستی بول رہی ہے. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض سبحانه وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وهو على كل شيء قدير. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. میری آنکھ یوں تھی، تمہیں پتہ ہے کیا تھی؟ میں نے کسی کو حقارت سے دیکھا یا محبت سے دیکھا یا غصے سے دیکھا یا پیار سے دیکھا ہے؟ تم کو خبر لگ سکتی. یہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلتا، اس لیے میرے رب نے الگ ذکر کیا ہے. تیری آنکھ کی خیانت کو میں دیکھتا ہوں، وہ جانتا ہوں. وہ جو تیرے دل میں بدماشی پیدا ہوتی ہے میں وہ بھی دیکھتا ہوں، جانتا ہوں. الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. یرا دبیب النملة السوداء على الصخرة السماء فی اللیلة الظلماء. باہر اندھیری رات ہے، ایک پتھر پڑا ہوا، اوپر آسمان کا اندھیرا ہے، نیچے کالے پتھر کا اندھیرا ہے، درمیان میں رات کا اندھیرا ہے. اس کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی چل رہی ہے، اس کالی چونٹی کا اندھیرا ہے. تیرا میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں کیڑی ویندا پیا، میں کیڑی ویندا پیا. ہماری سرائی کے میں قبیلی کہتے، کبھی قبیلی ویندا پیا، میں کیڑی ویندا پیا. اور نہیں پاگل، اس چونٹی کے حقیر قدموں سے، کالے پتھر پر، کالی ٹانگوں سے، کالے بدن سے، کالی رات میں جو لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب عرشوں سے وہ بھی دیکھ رہا ہے. احق من ذکر، میرے نبی کی صبح شام کی دعا. احق اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من آخى. انت الملك لا شریک لک والفرد لا ند لک. كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد أقرب شهيد أدنى حفيظ. قلت دون النفوس أخذت بالنواصي. كتبت الآثار نسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت. الدين ما شرعت والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك. أنت الله الرؤوف الرحيم. سارا علم ہے بس یہی لا الہ الا اللہ. اور علم کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک ہی حبیب بنایا. کتنی انسانیت آئی, کتنے نبی آئے, معراج پہ ہیں. کچھ لوگ, کچھ علماء اہل حق کہتے ہیں آپ نے اللہ کو معراج پہ نہیں دیکھا. کچھ علماء اہل حق فرماتے ہیں آپ نے اللہ کو دیکھا. میں اس کا قائل, میرے رب نے اپنا آپ اپنے حبیب کو دکھایا. اتنا لمبا سفر کرا کے نقاب نہ ہٹائے تو سفر کا تو مزہ ادھورا رہ گیا. رب سامنے ہے, حبیب آنکھیں چار ہیں, اللہ کا احاطہ تو ہو نہیں سکتا. اور میرا حبیب پوچھ رہا ہے, میرا 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 محبوب, میرا رسول, میرا نبی, میرا محمد, میرا احمد, میرا ماہی, میرا حاشر, میرا فاتح, میرا خاتم, میرا ابو القاسم, میرا طٰہٰ, میرا یاسین, میرا شاہد, میرا مبشر, میرا نذیر, میرا داعی اللہ, میرا سراج منیر, میرا فاتح, میرا خاتم, میرا مزمل, میرا مدثر, میرا عزیز, میرا حریص, میرا رؤوف, میرا رحیم. اللہ نے کسی کو دو نام صفاتی نہیں دیے. ان ربکم لرؤوف الرحیم. میرا حبیب ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میں اس کا مراسی ہوں, اس کے گھر کا مراسی ہوں. میرے اوپر شیعہ ہونے کے الزام لگتے ہیں, لعنت ہے ان لوگوں کی عقلوں پر. اگر میں اللہ کے حبیب سے محبت نہ کروں, اس کے گھرانوں سے محبت نہ کروں, ان کی نسل سے محبت نہ کروں, تو کیا میرا ایمان ہے, کیا میرا اسلام ہے؟ اس قدر پٹی بندھی ہوئی ہے کہ تم اوپر نہیں اڑتے ہو, نیچے کبوتر کی اڑان اڑتے ہو. جو چھوٹے پرندے ہوتے ہیں جب ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ یوں ہو جاتے ہیں, ادھر سے آتا ہے تو وہ یوں ہو جاتے ہیں, اوپر سے آتا ہے تو وہ نیچے ہو جاتے ہیں, نیچے سے آتا ہے تو اوپر اڑ جاتے ہیں. وہ ہوا کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. عقاب طوفان سے اوپر اڑتا ہے, طوفان سے اوپر اڑتا ہے. اس سے اونچی اڑان کسی پرندے کی نہیں ہے, وہ اپنی پرواز خود طے کرتا ہے. تم نے ادھر سنا متاثر ہو گئے, ادھر سنا متاثر ہو گئے. اس کا پڑھا قرآن تو تم پڑھتے نہیں ہو, سیرت تم پڑھتے نہیں ہو, حدیث تم پڑھتے نہیں ہو. یہ اکابر, میرے سر پر اکابر. لیکن سب سے بڑے کبیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا گھر اور اس کے صحابہ. دین تو وہ ہے, دین وہ نہیں جو ہر ایک کے اکابر, ہمارے اکابر قابل احترام ہیں, قابل اتباع نہیں ہیں. قابل اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب, ان کے اہل البیت. ہے کیا نام رکھے میرے اللہ نے. اے میرے محبوب, آپ کا نام محمد, آپ احمد, آپ ماہی, آپ حاشر, آپ عاقب, آپ فاتح, آپ خاتم, آپ ابو القاسم, آپ طٰہٰ, آپ یاسین, آپ شاہد, آپ مبشر, آپ نذیر, آپ داعی اللہ, آپ سراج منیر, آپ عزیز, آپ حریص, آپ رؤوف, آپ رحیم, آپ سراج منیرہ, آپ حبیب اللہ, آپ حبیب اللہ. میرے نبی نے فرمایا ابراہیم اللہ کے خلیل, موسیٰ اللہ کے کلیم, عیسیٰ اللہ کی روح اللہ. اما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ ولا فخر. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا, سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا. انا قائدهم اذا وفدوا, پوری آدم کی نسل پیچھے ہوگی, میں آگے ہوگا. لواء الحمد بیدی, قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لواء آدم ومن سواہ, آدم سے عیسیٰ تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. الی مفاتیح الجنہ, جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون, جنت سے 1000 خدام آئیں گے جو میرے گرد گھیرا باندھ کے کھڑے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها, نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. نبی امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. اور جب سب پہ سناٹا ہوگا, انا خطیبہم اذا انصتوا, میں بولنے والا ہوں گا. جب سب پکڑے ہوئے ہوں گے, انا شافعہم اذا حبسوا, میری صرف شفاعت پر زمین ان کو چھوڑے گی. جب سب گھبرا رہے ہوں گے, انا مبشرہم اذا ایسوا, میں ان کو بشارتیں دینے والا تنہا ہوں گا. انی و امی علی قوم یوم القیامہ, قیامت کے دن میری امت اور میں
ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا وربك فلا وربك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى یہ ہے میرا رسول یہ ہے آپ کا رسول یہ ہے بحر و بر کی جانور و گوش کا رسول جس کو جانور بھی جانے پرندے بھی جانے درندے بھی جانے ہوائیں بھی جانے. کیا قدر کی ہے امت نے. علی نسب بنی عبد مناف اس سے علی بنی ہاشم اس سے علی بنو عبد المطلب اس سے علی آل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلاس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عطر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبل بن يثربي بن يحسن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسى بن أبنار بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عران بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعول بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيث بن آدم عليه الصلاة والسلام أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريح المجامع. میری دوسری فریاد ہے عشق کرو اپنے عشق کرو اپنے نبی سے. کبھی عشق مصطفیٰ میں اندھیروں میں بیٹھ کے روئے ہو کبھی آنسو بہائیں کبھی نیر بہائیں وہ کتنے روئے بولو میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کوئی ایک نبی دکھاؤ جو اتنا روئے کتنا روئے کتنی ٹھوکریں کھائیں کتنے ستم کتنے دکھ میرے سامنے آپ کی زندگی گھوم رہی ہے میرا دل واش واش ہو رہا. طائف کے پتھر کھاتے ہوئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں وہاں گیا تھا اس جگہ گیا تھا جگہ دیکھ لی تھی جہاں میرے نبی بے ہوش ہو کے گرے تھے. زید بن حارثہ نے ایک انگور کی بیل کے نیچے آپ کو ڈالا. یہ عام داماد جس کی اللہ قسمیں کھائے والضحى والليل إذا سجى فلا وربك وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. اور پتھر اتنے بڑے کہ آپ بے ہوش ہو گئے کہ اللہ دیکھ رہے. ہمارے جیسے بدبختوں کے لیے خون بہایا ہے میرے نبی نے. اتنا خون بہا کہ یہ جوتا پاؤں کے ساتھ چپک گیا
ज़ैद इब्न हारिसा ने कंधे पे उठा और उतबा जानी दुश्मन के बाग में पनाह लेनी पड़ी और कोई बाग करीब नहीं था। ओ जालिमों, जिसको देख के दुश्मन भी रोए हो, तुम्हारी आंख तर नहीं होती उसकी। उतबा भी हाय हाय करने लगा, हाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का क्या हाल हो। ये बदर के जंग का सरदार था, झंडा इसके हाथ में था। जंग बदर में लड़ता हुआ कत्ल हुआ। इसे हजरत हमजा अलैहिस्सलाम ने शहीद किया। शहीद कहता हूं, कत्ल किया। और वो इतना पिघल गया कि प्लेट में नौकर से नहीं कहा अंगूर तोड़ के लाओ, एक एक गुच्छा तोड़। तस्वर में लाओ तो सही, जानी दुश्मन अंगूर तोड़ रहा। प्लेट भर दी, गुलाम को बुलाया, अद्दास, शर्म आई जाते हुए शर्म आए, अद्दास ये ले जा और कहना मोहम्मद तुझे रिश्तेदारी की कसम, तुझे रिश्तेदारी की कसम, एक खबीस करीब तरीन रिश्तेदार, बनु मैया बनु हाशिम एक बाप की औलाद, तुझे रिश्तेदारी की कसम मेरा तोहफा रद्द न करना, खा ले। किन चीजों को तुमने दीन समझा हुआ है, किन चीजों को तुमने इल्म समझा हुआ है। तुम अल्लाह को जानो, न उसके हबीब को जानो, न तुम्हारे दिल के तारों पे ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा गूंजे, न मोहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क तुम्हें तड़पाए, तो तुमने क्या सीखा, क्या पढ़ा। सब अल्फाज के उलमा हैं, अंदरों जिसके अंदर ना अल्लाह है ना उसका हबीब है, तो पीछे क्या है? फिरकावारियत, नफरत, बदजुबानी, इसको इल्म कहते हैं। हाय वो आया, कहा मुझे मेरे मालिक ने, आपको भी पता था उतबा का बार सामने खड़ा था, मेरा मालिक कह रहा तो ये रिश्तेदारी की सब खा। कत्ल के दर पे भी रोने लगी। वो कैसा नबी था, आपने एक दाना तोड़ा और बिस्मिल्लाह कहा तो अद्दास कहने लगा हाँ समय तो बेहागा फी हादिहिल बिलाद, ये बोल मैंने तो नहीं सुना इस मुल्क में बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया तेरा नाम क्या है? कहा अद्दास। तू कहाँ का है? कहा मैं नीनवा का हूँ। अच्छा मेरे भाई यूनुस बिन मत्ता के शहर का है। मा अदराका मा यूनुस बिन मत्ता, आपको कैसे पता है यूनुस बिन मत्ता कौन है? कहा वो नबी थे, मैं भी नबी। वो आपके पाँव में गिर गया, चूमने लगा, उसको ईमान नसीब हो गया, वो कुफर पे मर गया। फिर मेरे नबी ने एक दुआ मांगी, अशकू इलैक ज़ौफ़ क़ुव्वत व क़िल्लत हिलत, तेरे सामने मैं अपन गिला करता हूँ, बनता था मैं गिला करता। सुने किस तरह इन लोगों में मुझे जलील कर दिया। मैं बेबस, मेरा हीला कमजोर, मेरी कोई इतने मेरे ऊपर चढ़ा था। इला मन तक नहीं, तूने मुझे किन के हवाले किया? जमीन आसमान, मैं आगे मुझसे बड़ा नहीं जाता। जमीन आसमान कांप उठे, पहाड़ों का फरिश्ता जिब्रील आ गया, या रसूल अल्लाह इन शिअत अलैहिम अल-अख्शब, अब हुक्म दे मैं दोनों पहाड़ों में इनको पीस के रख देता। हमने कहा नहीं, लअल्लल्लाह अन युखरिज मिन अस्लाबिहिम मन युवहिदुल्लाह, मुझे उम्मीद है अल्लाह इनकी नस्लों में ऐसा पैदा करेंगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले होंगे। मोहम्मद बिन कासिम सक़फ़ी शाहसवार इस्लाम इसी कबीले से है, अबू बकरा सक़फ़ी इसी कबीले से है। ये जो कुछ कहलवाया है मेरे अल्लाह ने कहलवाया है, अगर दिल को लगे तो ले लें। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा कर। फिर सुन, वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम